آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی ہائی سوسائٹی اور عزتدار لوگوں کا یہ پکا اصول تھا کہ جیسے ہی کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا وہ اسے مکہ سے دور صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے حوالے کر دیتے۔ مکہ کے لوگ اپنی بچوں کو اتنی دور کیوں بیچتے تھے؟ اس کے پیچھے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ بچوں کی فیوچر کے لیے 3 بڑے وجوہات تھے۔ پہلی وجہ، اصل میں مکہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی اور بیماریاں بہت جلد پھیلتی تھی۔ صحرا کی صاف اور کھلی ہوا بچوں کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھتی تھی۔ دوسری وجہ، صحرا کی لائف بہت سخت ہوتی تھی، وہاں رہنے سے بچوں کے اندر بچپن سے ہی ہمت اور مضبوطی پیدا ہوتی تھی۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ، مکہ ایک کاروباری مرکز تھا جہاں دور دور سے لوگ آتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کی زبان میکس ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ڈیزرٹ کے رہنے والے لوگ جیسے بنو سعد بالکل خالص اور فلوئنٹ عربی زبان بولتے تھے۔ مکہ کے لوگ چاہتے تھے کہ ان کے بچے سب سے بہترین اور کلاسیکل عربی زبان سیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تھے وہ سال بہت ہی زیادہ ایک سخت سال تھا، بارشیں نہیں ہو رہے تھے اور پوری عرب میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اسی غریبی کے دوران بنو سعد کا ایک قافلہ بچوں کی تلاش میں مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھے اور ان کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ ان کے پاس ایک انتہائی کمزور گدی تھی جو بھوک کی وجہ سے قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ ان کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جس میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ ان کا اپنا چھوٹا بچہ رات بھر بھوک سے روتا تھا کیونکہ ماں کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ پوری سفر میں کوئی ایک رات بھی وہ سکون سے سو نہیں پائے تھے۔ یہ قافلہ مکہ پہنچا تو ہر عورت کی خواہش تھی کہ اسے کسی امیر گورنر یا بڑے تاجر کا بچہ ملے تاکہ ان کو بہت زیادہ پیسہ اور اچھے گفٹس مل سکے۔ مکہ میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ بھی تھا جس کا نام تھا محمد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے جا چکے تھے۔ جب بھی کوئی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتی اور سنتی کہ بچہ یتیم ہے تو وہ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتی کہ اس بچے کا تو باپ ہی نہیں ہے، اس کی ماں اور دادا ہمیں بھلا کیا معاوضہ دیں گے۔ تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، لیکن حضرت حلیمہ کو ان کی کمزوری اور لیٹ آنے کی وجہ سے کوئی بچہ نہیں ملا۔ واپسی کا وقت قریب آیا تو حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہیلیاں بچے لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ لوٹوں، میں لازمی اس یتیم بچے کو ساتھ لے کر جاؤں۔ ان کے شوہر حارث نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، لے چلو، شاید اللہ اس بچے کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ حضرت حلیمہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت آمنہ کی لخت جگر، کائنات کے سب سے مبارک بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گود میں آئے، ایک دم سے ایک معجزہ ہوا۔ حضرت حلیمہ کا سینہ دودھ سے بھر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا اور حلیمہ کے اپنے بچے نے بھی، اور وہ اونٹنی جس میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا، اس میں اتنا دودھ آیا کہ ایک رات میں ہی پوری خاندان نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اگلی صبح جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو وہ کمزور گدی جو چل بھی نہیں پا رہی تھی اتنی تیز دوڑنے لگی کہ قافلے کے تمام عورتیں حیران رہ گئے اور کہنے لگے، اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدھا ہے جس پر تم آئی تھی؟ یہ تو سب سے تیز بھاگ رہا ہے۔ جب وہ اپنے قبیلے بنو سعد پہنچے تو معجزات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، جہاں پوری قبیلے کی بکریاں بھوکی اور خشک لوٹتے تھے، وہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں روزانہ پیٹ بھر کر آتے اور ان کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ پورا قبیلہ اپنے چرواہوں سے کہتا، ہماری بکریاں بھی وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ کا چرواہا لے جاتا ہے۔
لیکن یہ کوئی زمین کا کمال نہیں تھا، یہ تو اس رحمت للعالمین کے قدموں کی برکت تھی جس نے حلیمہ کے غریب گھر کو خوشحال بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحرا میں پرورش عام بچوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروتھ اتنی فاسٹ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں اتنے بڑھتے جتنا دوسرے بچے کئی مہینوں میں بڑھتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رضاعت کے یعنی دودھ پلانے کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ اب قانون کے مطابق حضرت حلیمہ پر یہ لازمی تھا کہ وہ اس عظیم امانت کو مکہ لے جائے اور اسے ان کی اصل والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دے۔ حضرت حلیمہ کا دل اس جدائی سے بہت غمگین تھا، وہ اس برکت کو اپنے گھر سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا دل بہت اداس ہے، یہ بچہ ہمارے گھر کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہاں خیر و برکت ساتھ آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ضد نہیں کرتے تھے اور نہ بلا وجہ روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکیلے سارا دودھ نہیں پیتے تھے بلکہ اپنی رضائی بائی کا حق بھی باقی رکھتے تھے۔ جب حضرت حلیمہ مکہ آئے اور حضرت آمنہ کو ان کا چاند جیسا بیٹا سونپا تو ماں کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ اسی ٹائم مکہ میں ایک بہت ہی خطرناک وبا پھیلے ہوئی تھی جو بچوں کے لیے بالکل ٹھیک نہ تھی۔ حضرت حلیمہ کو اپنی مراد پوری کرنے کے لیے ایک زبردست موقع مل گیا۔ انہوں نے انتہائی جذباتی انداز میں حضرت آمنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے پیارے بیٹے کو کچھ اور وقت کے لیے میرے ساتھ واپس بھیج دیں۔ مکہ کی یہ زہریلی ہوا اور وبا اس معصوم بچے کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ صحرا کی صاف اور کھلی ہوا میں یہ بالکل سیف رہے گا۔ حضرت آمنہ اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی کے لیے حضرت حلیمہ کی بات سے متفق ہو گئے اور انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ اس مبارک امانت کو دوبارہ لے کر بنو سعد واپس آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 4 یا 5 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بائیوں کے ساتھ گھر سے دور بکریاں چرانے گئے تھے۔ ہر طرف بالکل امن اور سکون تھا، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وہاں تشریف لائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، یعنی سینہ کھولا، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دل کے اندر سے جمے ہوئی خون کا ایک ٹکڑا نکالا اور فرمایا، یہ وہ حصہ تھا جس کے ذریعے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک کو سونے کے ایک برتن میں رکھا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ دھونے کے بعد دل کو دوبارہ جوڑا گیا اور اسے واپس اسی جگہ سینے میں رکھ دیا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بائی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس گئے اور چلا کر کہا، محمد کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر بدحواس ہو کر اس طرف بھاگے جہاں بچے بکریاں چرا رہے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت کھڑے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس واقعے کے اثر کی وجہ سے زرد پڑ چکا تھا۔ اس حیرت انگیز واقعہ نے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو بہت خوفزدہ کر دیا۔ انہیں ڈر لگا کہ کہیں اس مبارک بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس عظیم امانت کو پوری حفاظت کے ساتھ ان کی والدہ کے پاس مکہ واپس پہنچا دیا جائے۔ سبسکرائب